سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ TV کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں SNZ کے پلیٹ فارم سے پروگرام روشنی لیے۔ اپنی ٹیم کے ہمراہ آصف خٹک کے، سہراب خان کے، کامران کے، یہ میری ٹیم ہے جو یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی خدمت میں جیسے ہی یہ پروگرام آتا ہے، میں تو سامنے بیٹھا ہوتا ہوں، یہ پیچھے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، پروگرام آپ لوگوں کے لیے بنا کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور ہمارے لیے بھی۔ میرے ساتھ جو میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، قابل احترام ہیں، میرے بھائی ہیں، محمد علی چیچا بھائی، زبیر بھائی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو ہستی بیٹھی ہوئی ہے میری ماشاءاللہ سے، حضرت اقدس پیر سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب، ساتھ میں چھوٹے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں محمد، جو صاحبزادہ ہے پیر صاحب ہیں ہمارے لیے، چھوٹے پیر ہمارے، جو دوستی بھی ہے ان سے میری اچھی خاصی ہے۔ محمد ہے یا نہیں؟ آپ ہاں یا نا میں جواب دو۔ آپ سے سوال کیا نا آپ نے، بڑا گیلا کیا، آپ سے کوئی سوال نہیں ہے، تو یہ میرے دوست بھی ہیں اصل میں، جب آتا ہوں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ خیر چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ جو ہمارا پروگرام ہے روشنی سوال جواب کا پروگرام، تو جیسے آپ جانتے ہیں اس میں بڑے دلچسپ سوال آئے ہیں، کچھ میرے بھی من کے تو میں نے بھی پوچھے ہیں حضرت سے، وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں قریب آنے والے، بلکہ آ چکے ہوں گے، کچھ آئے ہیں کچھ آنے والے۔ اب جو ہمیں جو دو سوالات موصول ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سوال حضرت سے کرنا چاہوں گا۔ حضرت یہ ایک سوال آیا ہے یوٹیوب پہ ہی ہے، سوال ہے، آپ لوگ بھی غور سے سنیے کہ فرق نہ رہے۔ سوال حضرت اجازت ہے آپ کی؟ یوٹیوب پہ یا کس نے کیا ہے؟ کسی نے کیا ہے یہ؟ ہاں کس نے کیا، مطلب اسی پہ، یوٹیوب پہ نہیں ہے یہ؟ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال ہے کہ معجزہ، کرامت اور تصرفات اور جادو میں کیا فرق ہے؟ اس کی ذرا آپ وضاحت فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ معجزہ جو ہے وہ براہ راست اللہ کا فعل ہے اور اس کا ظہور انبیاء سے ہوتا ہے، اور کرامات جو ہے یہ اولیاء سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ تو قدرت میں سے ہے، یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، یعنی یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ ٹھیک۔ دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تصرف ہے، ایک جادو ہے۔ تو تصرف حکمتوں میں سے ہے اور جادو اللہ کے خلق میں سے۔ جادو خلق میں سے، تصرف اللہ کی حکمت ہے، حکمت۔ ایسی چیز جس میں آپ تصرفات حاصل کریں۔ تو اکثر جو یہ لفظ تصرف ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب تصرف اللہ کے کلام کے ذریعے کسی چیز پہ حاصل کرنا، ٹھیک۔ اور ایک ہے جادو کے ذریعے۔ اچھا، دونوں میں۔ تو علم حکمت تو اللہ نے انبیاء کو دیا ہے، لیکن جادو انبیاء سے صادر نہیں ہے، اور جادو کفر ہے، کسی قسم کا بھی ہو، ٹھیک۔ جائز ہو، یہ ان کا ظہور فرشتوں کو اللہ نے بھیجا کیونکہ وہ نبی نہیں تھے، اور فرشتے ولایت پر ہوتے ہیں، تو 100 ولیوں سے سحر کے لیے سیکھا۔ ببابل ہاروت و ماروت کی پوری ہے قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ وہ سحر، جب سحر سکھاتے کہ یہ مت کرنا یہ کرنا، تو جو جائز جو چیزیں تھیں، لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی نبی کو نہیں بھیجا، فرشتوں کو بھیجا۔ واہ کیا بات کی، زبردست۔ یہ راز ہے اس میں۔ اور جادو اللہ کے خلق میں سے ہے، یعنی اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، مگر ایک حرام چیز ہے، اس کو منع بھی فرمایا کہ یہ چیزیں نہیں کرو۔ سلیمان علیہ السلام کی بارات کا اعلان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے اس کو سلب کرتے اور تخت کے نیچے رکھ دیتے،
چپ. اب جب آپ اس تشریف لے گئے دنیا سے, پردہ فرما گئے, تو شیطان نے آ کے انسان کے روپ میں کہا کہ اصل خزانہ تو اس کے نیچے ہے. تو جب وہ دیکھا وہ تخت کے نیچے جادو کی ساری کتابیں جو انہوں نے ضبط کی ہوئی تھی, اس کو اس کا علم بتا کر کے گمراہی پیدا کر دی. اب وہ چلتا رہا تو اللہ نے قرآن کو نہ, کیونکہ نبی کی طرف ایک چیز منسوخ تھی, غلط چل رہی تھی, اور قرآن نے آ کر کے اس کی تردید کر دی. ماشاء اللہ اکبر. اب تصرف وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. قوت چاہے روحانی ہو یا باطنی, آپ کو حاصل کرنی یا ظاہری, فرض ہے. اب یہاں آ کے اصل جو نقطہ ہے نا, جو یہ جتنے ٹکا پٹک جو لگی ہوئی ہے, یہ تصرف بامر الہی کا انکار ہے سارا, کہ آئے جائز یا نہ جائز. تو قوت تو حاصل کرنا اللہ نے آپ کو فرض کی ہے. صحیح. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن کہتا ہے کہ میں تخت لے آؤں. یہ تخت کون لائے گا؟ تو آیت کیا ہے کہ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. یعنی وہ میں لے آؤں گا, اپنی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے. جن آصف کہ آپ آنکھ پلک جھپکیں گے, ہاں جن نے کہا آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے میں لے آؤں گا. اگر اسے یہ تصرف نہیں تھا ہاں تو اس نے اپنی نسبت اپنی طرف کی. اگر یہ کرامت ہوتی تو یہ نسبت اللہ کی طرف کرتا. ماشاء اللہ. تخت میں کہا کہ میں لے آؤں گا, جب آپ پلک جھپکیں گے تو تخت حاضر ہوگا. واہ سبحان اللہ. تو آگے کی آیت میں کہ یہ اللہ کا فضل ہے. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. تو نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے. ماشاء نعمت پر وہ چیز جو آپ خود اختیار کرتے, نعمت جو اللہ آپ کو عطا کرتا ہے یا اس کی تگ و دو کرتے, اس پہ شکر گزاری ہے. کرامت آپ کے غیر اختیار ہے, تصرف آپ کے اختیار میں دیا جاتا ہے. کرامت غیر اختیار. اسی طرح کہ حضرت یعنی تصرفات اولیاء ہے, یہ کرامات اولیاء جو یہ قرآن سے ثابت ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک. یہ ثابت ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے کیا آ رہا ہے جی؟ تخت. تخت آ رہا ہے. بالکل. سو تصرفات جائز ہوئے, اور یہ اللہ کی حکمت میں سے. تو اللہ فضل حکمت سے دے گا, یہ حکمتوں میں سے ہے. یہی چیز جب حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام آتے, کہا تمہارے پاس یہ پل کہاں سے آ گئے؟ تو کیا کہا؟ قالت ان لك هذا قالت هو من عند الله. قال هو من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو کرامتاً تھے, تو اس کی نسبت کہاں گئی؟ اللہ کی طرف گئی. اس طرح ذوالقرنین علیہ السلام کو تصرف دیا اللہ تعالیٰ نے, کہاں سے؟ پوری دنیا کا ایک شخص سے دوسری طرف جا رہے ہیں, سفر آپ کے لیے مختصر کر دیا. یہ تصرفات آج ثابت ہے. موجودہ دور میں آپ جہاز لے لو, بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب ہم سلیمان علیہ السلام کا تو موازنہ کہ تخت ہوا میں جا رہے ہیں, مگر یہ جو بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے دی طاقت, تو اب یہ ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں یہ تو ولی ہے, ذوالقرنین. ٹھیک ہے. اور سورہ کہف کے اندر آپ کا تذکرہ جو کہ آپ نے صدر سکندری جو ہے وہ باندھا تھا. تو یہ تمام چیزیں یاجوج اور ماجوج کو باندھنے کے لیے. جی جی. تو تصرف بھی قرآن سے ثابت ہے, کرامت بھی ثابت ہے. یہاں آ کر کے یہ تصرفات ہے, تصرفات ہے, تصرفات. اگر تصرفات مانا نفس سے مکلف, کیونکہ احکام جب آپ پہ نافذ ہوں گے اس کا نفس آپ کا مکلف ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ قوت کو حاصل کرو. اب قوت میں کوئی بھی چیز روحانی, تو صحابہ کے بعد روحانی قوت بھی تھی. جب کفار سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے تو فرمایا کہ میں اکیلے لڑوں گا ان 60,000 سے. تو پوچھے کہ یہ ہمیں تو ایک کے بدلے 2 سے لڑنے کا, آپ 60,000 سے لڑیں گے؟ ماشاء اللہ. فرمایا تو مردہ ہے, ہم زندہ ہیں. اللہ اکبر. ہم ذکر کرنے والے ہیں. تو حضور نے فرمایا جو ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ یہاں کس چیز پر انہوں نے فرمایا؟ حالانکہ وہ تو زندہ چڑھتی پہ تلاش ہے, مگر یہیں سے وہ روحانیت کا تصور کہ میں تو, اور وہی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھا. تو ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے, ایسے علوم جو, تو علم کا جب باپ آئے گا تو علم اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں دیتا ہے. ایک مفتی کے اختیار میں اللہ نے ایک چیز دی ہوتی تو فتویٰ لے کر. کیا بات ہے. تو علم میں تصرفات ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جو نسبت انسان کی ذات کی طرف ہوتی ہے تو یہاں اللہ نے فضل فرمایا, اور فضل نعمت ہوتی ہے, اور اس نعمت کو جو تمہیں دنیا میں دیا جائے, سبحان اللہ. جو تمہیں اختیار کے لیے دیا جائے, جو تمہیں
استعمال کرنے کے لیے دیا جائے. کیا خوب کہا. تو یہ فرق ہے. تو کرامت غیر اختیاری ہے، تصرف اختیاری ہے، اور جادو خلق میں سے منع ہے. تو اس لیے بعض بزرگان دین کے جو تصرفات ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کرتے ہیں جی تصرف میں علم کے ذریعے، تو اس میں اعظم اس کے ذرائع ہوتے ہیں. ذاکرین کے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور اللہ ان چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے. توکیل کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس فرشتے بھیج دے، یہ اس کی مرضی، کسی کے ذریعے سے آپ کے ساتھ جو ہے نا مدد کرے. لیکن یہ چیزیں علم باطن سے مراد رکھتی ہے اور یہ چیزیں عوام میں ظاہر کرنے کی نہیں ہے، بس عوام کا کام ہے اور کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے امر سے. کوئی انسان اپنے اختیار سے ہر چیز جو مؤثر بامر الہی ہے، مؤثر بذاتی کوئی چیز نہیں، بس حکم کے اعتبار سے ایک اللہ نے آپ کو کہا کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. ماشاء بس. بہترین ماشاءاللہ. اور جادو کو میں ایک عرض کر دوں کہ جادو کو اللہ کی حکمتوں میں ہم نہیں خلق میں مانیں گے، اور حکمتوں، کیونکہ حکمت کا علم اللہ نے نبی کو دیا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک. علم حکمت نبوت کے اس میں سے آ رہا ہے، مگر خلق میں سے ہے جادو. جادو خلق میں سے ہے. جادو کی وہ صحیح، وہ حضرت نے بڑا واضح فرما دیا ہے. تعریف تو میں نے ایک مطلب ہے، جادو وہ مخفی پراسرار قوت ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کو اپنے ناپسندیدہ بندوں کو دیے. موسیقی اس کی ابتدا، شرک اس کی انتہا، گندگی اس کی خوراک ہے اور کفر اس کی انتہا ہے. ماشاء اللہ. تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے حضرت نے ان تینوں کی مثال کے ساتھ، جواب کے ساتھ، دلائل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے، تو عام انسان کو بھی، جو علوم سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، عام جیسا انسان ہو، وہ بھی سمجھ جائے. دیکھیں، اعتراضات کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں، اب اعتراضات پہلے میں نہیں سمجھتا تھا. پہلے اعتراضات پہ میرے بھی کبھی کبھار میں بھی کسی کو اعتراض کرتا تھا، مائنڈ کر جاتا تھا. اب میں کہہ رہا ہوں اعتراضات ہونا چاہیے. اس میں عوام کی ہی اصلاح ہو رہی ہے، ہماری بھی ہی اصلاح ہو رہی ہے. ایک نئی چیز ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. چیزیں ہمیں سب پتہ ہوتی ہیں، زنگ لگ چکا ہوتا ہے، آلودہ ہو چکی ہوتی ہے. یا پھر ایسی شخصیات جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اور ایسے حضرات جو دین اسلام کو، دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی روشنیوں سے ان کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کچھ ایسا نہیں کہ کسی کو، ہر کوئی ناواقف ہے، واقف ہی ہوتا ہے، مگر وہ پتہ ہے کہ انا کی جنگ میں ہمیشہ جدائی جیتتی ہے. تو اسی طریقے سے اعتراضات میں نا جاہلیت آ جاتی ہے. تو اللہ جاہلیوں سے اور جہالت سے محفوظ فرمائے ہم سب کو، اور اللہ ان سب کو ہدایت دے کہ جو انا میں آ کر ایسے کام کرتے ہیں. میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہو جاتے ہیں کوئی مطلب ناراض ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ ان کو چھوڑ تو نہیں دیتے نا، اصلاح کرتے ہیں. تو میں بھی دعا گو ہوں اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے کہ اللہ تو ان سب کی، ہماری بھی، ہم سب کی اصلاح فرما اور ہمیں ہدایت دے. آمین ثم آمین. تو مجھے، میرے ساتھیوں کو، میرے عزیز اور کیا نام ہے قابل احترام بھائیوں کو جو میرے مہمان رہے آج، اپنا قیمتی ٹائم دیا، ان کو اجازت دیں. حضرت اقدس کو، چھوٹے پیر صاحب کو ہمیں دیں اجازت. انشاءاللہ اگلی بار اگلے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سوال کا جواب حضرت سے جانیں گے، ان کے شاگردوں کے ہمراہ. ٹھیک ہے؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.